بینا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں میلاد ہم کو سمجھ میں آ گیا، لیکن میلاد جیسا تم کرتے ہو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھیڑ جمع مت کرو، یہ پوسٹر مت لگاؤ، یہ جلوس مت نکالو، یہ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے لنگر مت کرو، یہ ایسا مت کرو۔ گھر کے اندر کر لو نا، کیا مسئلہ ہے؟ میلاد ٹھیک ہے، مطلب چاروں طرف سے تم اس کو گھیر گھار کے یہاں تک اگر لے کے آ گئے تو بچتے بچاتے یہاں تک آ جائے گا، اتنی بات تسلیم کر لے گا، ٹھیک ہے میلاد مناؤ، لیکن ایسا مت مناؤ جیسا آج لوگ مناتے ہیں۔ یہ بولے گا وہ، کیا بولے گا؟ یہ جو طریقہ یہ غلط ہے، اس لیے ہم بھی نہیں کرتے، ورنہ ہم جلوس میں نہیں جاتے کیا؟ ہم تو سب سے پہلے جلوس میں رہتے، ہم تو سب سے پہلے میلاد مناتے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ میلاد کے تعلق سے ہم بھی مانتے ہیں، میلاد ہم بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ نے روزہ رکھا ہم کو بھی پتا ہے، لیکن جیسا تم کر رہے ہو نا ایسا مت کرو۔ اچھا، اس کے لیے ایک چیز بتاؤں، ایک چیز، ہاں یہ جو ہم کرتے ہیں نا تو شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک اصول ہے، لیکن اب جو شریعت کا جانکار ہے اسے پتہ رہے گا شریعت کا کیا اصول ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی اصل شرع میں پتہ چل گئی، کہے میں شریعت میں کسی چیز کی اصل اگر پتہ چل گئی کہ یہ چیز اس کا جواز ہے، یہ چیز جائز ہے، اب اس کے دائرے میں دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اس کے ضمن میں جو ہے دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہیں، یعنی وہ کام بھی آپ کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹوپی لگانا حضور کی سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب کوئی کہتا ہے ٹوپی لگانا تو سنت ہے، لیکن بھائی یہ کالی ٹوپی لگانا سنت ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ ٹوپی لگانا سنت تو ہے، لیکن یہ سفید ٹوپی لگانا لکھا ہے کہاں؟ یہ بتاؤ۔ ٹوپی لگانا سنت ہے، لیکن جو ہے اس طریقے سے جو ہے لمبی ٹوپی لگانا یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ گول ٹوپی لگانا یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ کرتا پہننا حدیث سے ثابت ہے، لیکن تم سفید کرتا پہن رہے ہو یہ بھی لکھا ہے، کالا پہن رہے ہو یہ بھی لکھا ہے، نیلا پہنا یہ لکھا ہے، لکھا ہے۔ اب کتنے کلر ہیں وہ سب کلر تم کو حدیث میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا؟ جتنے کلر کی ٹوپی پہنتے اتنے کلر تم کو حدیث میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا؟ اب انسان تو یہاں ڈسٹرب ہو جائے گا نا، ہاں سوچے تو صحیح۔ میرے بھائی کرتا پہننا ثابت ہے، اب تم کوئی بھی کلر کا پہنو، ٹوپی پہننا ثابت ہے، کیسا بھی پہنو، امامہ پہننا ثابت ہے، وائٹ بھی پہن سکتے ہو، کالا بھی پہن سکتے ہو، ہرا بھی پہن سکتے ہو، جو اصل ہے وہ چیز ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اب تم بولو کہ کلر کون سا ہے، ڈیزائن کیسا ہے، ہائٹ کیسی ہے، چوڑائی کیسی ہے، گولائی کیسی ہے، تو یہ تو جو ہے بہت الگ بات ہو جائے گی نا۔ شرع میں ایک چیز کی اصل مل گئی، اب اس کو دوسرے طریقے سمجھیں۔ آج مدرسے تبلیغی جماعت کے ہے کہ نہیں؟ اہل حدیثوں کے ہے کہ نہیں مدرسے؟ کہ نہیں ہے نا؟ بھلے مسجد میں پڑھائیں، اپنے مدرسے الگ ہوں، لیکن مدرسے کی شکل یہ جو ہے وہاں پر باضابطہ بچوں کو تعلیم دی جاتی کہ نہیں جاتی ہے؟ سنیوں کے بھی مدرسے ہیں، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے، سب کے مدرسے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو مدرسوں کی شکل ہے، یہ جو مدرسوں کی بلڈنگ ہے، لاؤ والا کہیں سے لاؤ، ایک دو دن نہیں، میں کہتا ہوں 10-20 سال تک انتظار کریں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو۔ لا ہی نہیں سکتے، تم لا ہی نہیں سکتے کوئی دلیل، کوئی پروف کہ کہیں ہو شریعت کے اندر 10-10 مالے کی بلڈنگیں بنانا، مدرسے بنانا نہیں ہے، پروف ہی نہیں ہے۔ پھر کہاں سے لیا تم نے مدرسہ بنانا؟ تو سب ملیں گے کیا، سب بولیں گے کیا کہ اصل اس کی موجود ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصحاب صفہ کا چبوترا، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ مسجد نبوی کے سامنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کے اور دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اسی اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہم نے کیا لیا؟ مدرسے کو لے لیا۔ اب تم 1 مالے کی بلڈنگ بناؤ، 2 مالے کی بناؤ، 3 کی بناؤ، 4 کی بناؤ، 5 کی بناؤ، 10 کی بناؤ، 20 کی بناؤ، ارے جیسا چاہے ویسا بناؤ، شریعت میں اس کی اصل ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب مسجد ہماری 1000 اسکوائر فٹ کی ہونا، اس سے بڑی نہیں ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی 1000 اسکوائر فٹ کی ہے، مثال دے رہا ہوں، حالانکہ وہ تو 1 کروں میں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی مسجد ہے، مصطفیٰ نے اتنی بڑی بنایا تھا، 5000 اسکوائر فٹ کی تھی، اب اس سے بڑی مسجد نہیں ہونا، کوئی نہیں بنائے گا۔ لیکن آج لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے سہولت کے حساب سے، کوئی 500 اسکوائر فٹ میں بنا رہا ہے، کوئی 1000 اسکوائر فٹ میں بناتا ہے، کوئی جو 2000 اسکوائر فٹ میں بناتا ہے، کوئی 10,000 اسکوائر فٹ میں بنا رہا ہے۔ پوچھو کہاں سے لیا تم نے؟ کہا مسجد سے لیا، مصطفیٰ نے مسجد بنایا، بس مسجد بنانے کا ثبوت ہے، اب تم جیسا چاہے مسجد بناتے رہو، ہاں جتنی جگہ میں چاہے بناؤ، اصل مل گئی نا، ایک دلیل مل گئی، پروف مل گیا، ثبوت مل گیا۔
ایسی بہت ساری چیزیں یعنی جس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہو، اب جو ہے آپ اس کی فرع کے لیے دلیل نہیں مانگیں گے، آپ اس کے ضمن میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے آپ حوالے نہیں مانگو گے، ورنہ گھر سے نکلنا بند کر دیں گے بھیا۔ آؤ، کون سے صحابی نے حضور نے منگنی کیا، رشم کیا، بارات لے گئے، کیا کیا؟ لاؤ، کہیں ہے کوئی حدیث؟ ہے کوئی دلیل؟ نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بدعت کیا وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہٹاؤ سب کو۔ ایسے امام کو تم نے مطلب مسلح دے دیا جو بدعتی ہے، ایسے کام کیا جس صحابی نے نہیں کیے، ایسا کام کیا جو کسی حدیث میں نہیں، پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، جیسے کو تیسا نا، الزامی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جیسے لوگوں کو بہکانے کا ورگلانے کا کام کرتے ہیں نا، ہے کہیں سے پروف ثبوت نہیں، انہیں بدعت کی پریبھاشا ہی نہیں پتا، سمجھ رہے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ارے شرع میں جس کی نظیر موجود نہ ہو اسے جو ہے ظاہر سی بات ہے بدعت کی کیٹیگری میں یا اس کے لیے حوالے جات مانگے جائیں گے، لیکن جس کی نظیر موجود ہو، میلاد النبی کی ایک نہیں کئیوں نظیریں موجود ہیں میرے بھائی، کئیوں دلیلیں موجود ہیں، اس کے لیے بھی تم کو دلیل اور پروف چاہیے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ قرآن مصطفیٰ کی میلاد بیان کر رہا ہے، صحیح حدیث مصطفیٰ کی میلاد بیان کر رہی ہے، صحابہ کی زندگیوں سے میلاد کا حوالہ ملے گا، اکابرین کی جو ہے اقوال سے میلاد کا حوالہ ملے گا۔ ارے ہر زمانے میں مصطفیٰ کی میلاد لوگوں نے منایا ہے، ہر دور میں آقا کے میلاد کی محفلیں کی گئی ہیں، اور ایک بڑی اچھی بات اور یاد آ گئی،